بیان نمبر 55 لا الہ الا اللہ کہنے کے فضائل و کمالات۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہی گناہوں کو بخشتا ہے اور وہی عیبوں کو چھپاتا ہے، وہی دکھوں کو دور کرتا ہے اور وہی شکستہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ وہ اپنی نظیر اور مشابہ سے بلند تر ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ وہ اللہ عز و جل ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ محمود ہے کہ سختیوں اور تکالیف پر صرف اسی کی حمد کی جاتی ہے۔ وہ مشکور ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وہی حقیقی کریم ہے کہ حقیقی جود و کرم سے صرف وہی پہچانا جاتا ہے۔ وہ رحیم ہے اور محبوب اعظم ہے کہ رکوع و سجود صرف اسی کے لیے ہے۔ وہی قدیم الذات اور بدیع الصفات یعنی بے مثل صفات والا ہے کہ دکھوں کو دور کرنے کے لیے اسی کو پکارا جاتا ہے۔ ترجمہ: اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے بندو، تمہارا ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، تمہارا رزق اسی کے ذمہ ہے، وہ تمہیں کافی ہے اور وہی تمہارا پروردگار ہے۔ ترجمہ: یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ سورہ انعام۔ پتھریلی زمینوں کی چمک اللہ عز و جل کی عظمت کو بیان کر رہی ہے اور اس کی یکتائی پر نشانیاں قائم ہیں۔ ترجمہ: اور تمہارا محمود ایک محمود ہے، اس کے سوا کوئی محمود نہیں۔ سورہ بقرہ۔ سرکش اور گمراہ لوگ اللہ عز و جل کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی محمود نہیں؟ اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے یا کیسے اس کی یکتائی کا انکار کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ فرما رہا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ عمران۔ سورہ آل عمران۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اشیاء کا اندازہ رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ اور ترجمہ: وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سورہ آل عمران۔ وہی عیبوں کو چھپانے والا اور کمزوروں پر رحم فرمانے والا۔ اور ترجمہ: اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہ جانتا ہے۔ سورہ آل انعام۔ تو وہ کیوں اس کی بخشش نہ فرمائے جو اس کی بارگاہ میں رجوع لائے، اس لیے کہ اس کی یہ شان ہے۔ ترجمہ: گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ المومن۔ تو اے اللہ عز و جل کو ایک ماننے والے، باری تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کی تلوار سے ان لوگوں کی گردنیں اڑا دے جو اس کو مخلوق جیسا بتاتے ہیں اور خود کو ان باتوں سے بچا جو وہ بکتے ہیں۔ اور ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ سورہ توبہ۔ اللہ عز و جل کے اولیاء ہر وقت اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، وہ کسی وقت اس کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں، نہ اس کے ذکر میں سستی کرتے ہیں، جبکہ کفار کو یہ دشوار ہے جب تو ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ: تو بہت بلندی والا ہے، اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے۔ سورہ المومنون۔ تو اے بندے، تیرا دھوکے باز دشمن شیطان تجھے دھوکہ نہ دے اور تو کسی کفر پر ڈٹ نہ جانا اور دنیا کی زیادہ طلبی میں پڑھ کر فخر اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور ترجمہ: اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ سورہ القصص۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے
ترجمہ: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عزت والا، حکمت والا، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعبہ کے گرد 360 بت تھے۔ جب مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام بت سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابن کثان سے منقول ہے، اللہ عز و جل نے اپنی عجیب تدبیر، پختہ صنعت اور محکم امور سے خود اپنے لیے اپنی مخلوق کے سامنے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت سیدنا غالب قطان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تجارت کی غرض سے کوفہ میں حضرت سیدنا عامش رحمۃ اللہ تعالی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک رات جب میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو کہنے لگے، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ عز و جل نے گواہی دی، اور اس گواہی کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں، یہ اللہ عز و جل کے پاس میری امانت ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت طیبہ کو کئی بار دہرایا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ضرور اس کے متعلق انہوں نے کچھ سن رکھا ہے، چنانچہ میں نے ان کے ساتھ مل کر نماز ادا کی اور رخصت ہوتے وقت عرض کی، میں نے آپ کو یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتے سنا ہے، کیا آپ نے اس کے متعلق کوئی فضیلت سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں 1 سال تک نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ان کے دروازے پر وہ دن لکھ دیا اور سال گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ سال گزرنے پر میں نے عرض کی، اے ابو محمد، سال گزر چکا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، مجھے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا لایا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میرے اس بندے کا میرے پاس عہد ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ منقول ہے، جس نے سوتے وقت مذکورہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ عز و جل اس سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو تا قیامت اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ عز و جل کے اس فرمان علی شان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے، اور شدید العقاب کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس شخص کو سخت عذاب دینے والا ہے جو اس کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عہد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کلمۃ التقویٰ سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔ سورہ فاطر۔ الکلیم الطیب سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ یہاں الحسنۃ سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ ایک مضبوط ذرہ اور محفوظ قلعہ ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت میں ہو گیا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اپنے رب عز و جل کی عظمت و بزرگی بیان کرو، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر گناہ گاروں کو معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا اجر ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 24 ہیں۔ ہر حروف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ منقول ہے جب بندہ دن یا رات کے کسی لمحے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل بات جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے زندہ اٹھنے میں اور نہ ہی قیامت میں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ کہیں گے یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا شکر کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا مرتے وقت تیری زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مومنین سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی محبت اور اپنا فرما بردار ہونا ان کے لیے مقدر فرما دیا تھا تو وہ بھی عطائی ولایت سے اللہ عز و جل کے ولی بن گئے۔ یقیناً آیات طیبات میں ان کی مدح فرمائی گئی ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا سنابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نزاع میں ان کے پاس حاضر تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں رونے لگا تو انہوں نے ارشاد فرمایا چپ ہو جائیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، اگر مجھ سے شفاعت کا کہا گیا تو میں آپ کی شفاعت کروں گا، اگر مجھ سے ہو سکا تو آپ کو ہر قسم کا نفع پہنچاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا قسم بخدا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی تمام احادیث جن میں آپ کے لیے بھلائی تھی آپ کو بیان کر دی ہیں، مگر ایک حدیث بیان نہیں کی، وہ آج بیان کر دیتا ہوں اور اسے میں نے اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں تو اللہ عز و جل اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا
کہ میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ کے اوپر ایک سفید کپڑا تھا۔ پھر دوسری بار حاضر ہوا تو بھی آپ آرام فرما رہے تھے۔ تیسری بار حاضر ہوا تو آپ بیدار تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے پھر اس حالت پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی، اگرچہ زانی اور چور ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ زانی اور چور ہو۔ میں نے پھر عرض کی، اگرچہ وہ زانی اور چور ہو؟ ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ زانی اور چور ہو۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمہ اظہار محبت فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں وہاں سے نکلے کہ آپ کہہ رہے تھے، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو بازار میں داخل ہوا اور بلند آواز سے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائمۃ لا یموت بیدہ الخیر وعلیہ المصیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جب حضرت سیدنا قطبیہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنی تو روزانہ اپنی سواری پر سوار ہو کر بازار جاتے اور یہ حدیث پاک بیان کر کے لوٹ آتے۔ اس وقت آپ وہاں کے امیر تھے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، دیکھو ان اہل توحید کا کردار، دیکھو شرم و حیا ان کو اللہ عز و جل کا ذکر پھیلانے سے نہ روکتی تھی، اور یہ لوگ تمام مخلوق کے سامنے اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سورہ بقرہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ معاف ہوں گے۔ اس دن شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی اور اس سے افضل کسی کا عمل نہ ہوگا مگر اسی شخص کا جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 جانوروں کو آزاد کیا۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور انہیں جنت کی بشارت دو، کیونکہ دانا اور باخبر مرد عورت اس کلمے کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، آمین۔ دیکھو تو صحیح، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کتنا عظیم و شان ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اجر کثیر پاؤ، اس سے ثواب کامل اور اجر وافر ملتا ہے۔ مومن کافر سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور جو بندہ مؤذن کو سنے اور جس طرح مؤذن کہتا ہے
اسی طرح کہے، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے، اور پھر تبرکن اپنے چہرے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر لے تو اللہ عز و جل اس کے حرب، اس بال کے عوض جس کو اس کے ہاتھ نے چھوا، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کی تعظیم کی خاطر اسے بلند آواز سے کہا، اللہ عز و جل اس کے 4000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی منقول ہے، اگر اس کے 4000 گناہ نہ ہو تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فضل خداوندی عز و جل پر قربان۔ منقول ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو میزان پر لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر نکالے جائیں گے، جن میں سے ہر رجسٹر پر اس کے گناہ درج ہوں گے، اور وہ رجسٹر تا حد نگاہ وسیع ہوں گے۔ ان کو میزان میں رکھا جائے گا، پھر انگلی کے پورے جتنا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لکھی ہوگی۔ جب اس ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ گناہوں پر غالب آ جائے گا، اور اللہ عز و جل محض اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اس کو معاف فرما کر جنت میں لے جانے کا حکم فرما دے گا۔ کلمہ طیبہ کے اس قدر فضائل ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔